17 رمضان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اب اللہ کے محبوب پیغمبر کی زوجہ، بظاہر ایک عورت ہے، لیکن اللہ نے کتنا بلند مقام دیا، اپنے محبوب پیغمبر کے حرم میں ان کو داخل کر دیا۔ حضرت عائشہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے، اور وہ واحد زوجہ مطہرہ ہیں کہ جو کنواری ہیں اور اللہ کے محبوب پیغمبر کے نکاح میں آئی ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جتنی بھی ازواج مطہرات تھیں وہ ساری کی ساری، ان میں کوئی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ تھی، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ اور اللہ کے محبوب پیغمبر کو بھی تمام ازواج میں قلبی میلان کے اعتبار سے اگر زیادہ محبت تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی۔ آپ یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ جو تقسیم کرنا حقوق کی میرے اختیار میں ہے وہ تو میں کر رہا ہوں، لیکن وہ چیز جو میرے اختیار میں نہیں ہے یا اللہ تو مجھے اس میں معاف رکھنا۔ اور اس میں آپ کا اشارہ قلبی محبت کی طرف تھا کہ حقوق کی ادائیگی میں وہ تو سب کے میں برابر ادا کر دیتا ہوں، لیکن جب بات آتی ہے دل کی قلبی محبت کی تو وہ میری عائشہ سے زیادہ ہے بقیوں کی نسبت۔ تو اس پر کہ اللہ میری بخشی یا مجھے معاف کر دینا۔ اور اس کا کتنا بڑا ثبوت کہ آخری لمحات اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری لمحات، بالکل آخری، جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ حضرت عائشہ کی گود میں، یعنی آپ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے محبوب پیغمبر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے سینے کے ساتھ آپ کی ٹیک لگی ہوئی تھی۔ اور یہ موقع، یہ وقت، یہ جگہ، یہ مقام کہ جہاں اللہ کے محبوب پیغمبر پھر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں آخری ایام میں، آپ کی بھی باری کی ترتیب چل رہی تھی۔ آپ نے تمام ازواج سے اجازت چاہی کہ میں زندگی کے جو اب آخری شاید ایام ہیں میں حضرت عائشہ کے گزارنا چاہتا ہوں۔ ازواج کو بھی یہ معلوم تھا، آپ نے سب نے اجازت دی، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ تو وہ آخری لمحات بھی اللہ کے محبوب پیغمبر کہ جس کی گود میں، اب اللہ معاف فرمائے ہمارے معاشرے میں بعض ایسے ناعاقبت اندیش قسم کے لوگ موجود ہیں جو حضرت عائشہ پر تہمت آج بھی لگاتے ہیں۔ ایک تو وہ عبداللہ بن ابی منافق تھا کہ جس نے حضرت عائشہ پر اس وقت تہمت لگائی تھی، تو رب تعالیٰ نے 2 رکوع اپنے کلام کے اندر حضرت عائشہ کی طہارت پر اتارے، آپ کی عظمت اور شان منقبت پر اتار کر قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کے حرم کے لیے جس ہستی کو چنا وہ کیسے داغدار ہو سکتی ہے۔ بلکہ اگر میں بات کو آسان کروں، ایک اور واقعہ قرآن کے تناظر میں، ایک شخص ہے جس کو حضرت یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے، زلیخا نے اپنی خواہش ان کے سامنے ظاہر کی، دروازے بند کیے، کھڑکیاں بند کی، ان کو اپنے پاس بلایا، کہا ہائی طلق اب آؤ اپنی خواہش پوری کرو، یعنی گویا میری خواہش پوری کرو۔ آپ نے کہا معاذ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور آپ نے دوڑ لگا دی، آپ آگے آگے، زلیخا پیچھے پیچھے، حتیٰ کہ زلیخا کا ہاتھ آپ کے کرتے پر پڑا۔ جب وہ کرتا کا وہ حصہ جو زلیخا کے ہاتھ میں آیا وہ بقیہ قمیص سے پھٹ کر وہ کہاں رہ گیا؟ زلیخا کے ہاتھ میں۔ اور پیغمبر کہاں چلے گئے؟ رب کائنات کے ہاتھ میں۔ اب یہاں پر اللہ نے کیا بات سمجھائی کہ بری نیت سے، بری فقط نیت سے زلیخا نے پیغمبر کے جس کپڑے پر ہاتھ رکھا، اللہ نے وہ کپڑا بھی ان کے لباس سے پھاڑ کر جدا کر دیا کہ وہ کپڑا جو پیغمبر کے وجود پر ہے، اگر کسی عورت کا غلط نیت سے ہاتھ بھی اس کو لگے گا تو اللہ وہ کپڑے کا ٹکڑا بھی اپنے پیغمبر کے وجود پر باقی نہیں رہنے دے گا۔ اور جہاں خود پیغمبر جس کی گود میں ہے اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی شان کا کیا کہنا۔ یعنی اللہ کی ذات تو وہ ہے جو کسی کپڑے کی نسبت ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نبی کے وجود کے ساتھ برداشت نہیں کرتا، اور یہاں پر تو اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو عائشہ کے بستر سے اٹھنے ہی نہیں دیتا، حتیٰ کہ اسی پر وحی بھی آئی ہے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہے کہ جب لحاف میں کئی دفعہ میں اور میرے محبوب ایک لحاف میں ہوتے تو وہیں پر اللہ کی طرف سے وحی اتر جایا کرتی، یعنی ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، خاوند کو بیوی کا اور بیوی کو خاوند کا لباس قرار دیا گیا۔ یار آپ کی بیوی آپ کا لباس اور آپ اپنی بیوی کا لباس، میں اپنے لباس پر ذرا بھی کوئی گندگی برداشت نہیں کرتا، تو سوچیں وہ پیغمبر کہ جس کو لباس بیوی کی صورت میں اللہ نے دیا، کیسے ممکن ہے کہ اس کے دل میں، اس کے وجود میں، اس کے دل دماغ میں ذرہ برابر کوئی برائی موجود؟ تو لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ آج بھی اگر کہ حضرت عائشہ کے تقدس پہ انگلیاں اٹھاتا ہے تو یقیناً وہ پرلے درجے کا جہنمی ہے، اس کو کیا کام جنت سے۔
اسے کیا لگے جنت سے؟ کیوں کہ جنت تو اللہ کے محبوب پیغمبر کی ہے، اور کوئی میری بیوی جو مجھے پتا ہے کہ پاک دامن ہے اس پر تہمت لگائے، میں اس کو اپنی گلی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا، تو ایسے بدبختوں کو پیغمبر جنت میں کیسے آنے دے؟ تو وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ مرتبہ اور مقام کس بنیاد پر؟ کہ وہ دین میں داخل ہو کر پوری دین میں داخل ہوئی، پیغمبر کی نسبت ملی تو اللہ نے درجے بلند کر دی۔